عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ مارچ میں ہو. فرق حبیب صاحب ہیں لائن پہ. شیخ رشید صاحب پہ ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے, وہ مری پولیس کی طرف سے. سر شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں جس حکومت نے مجھے پکڑا ہے تو اس کی حکومت چلی گئی ہے. لوگ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے اوپر کہکا لگا. شاہ محمود قریشی بائیکاٹ کر کے چلے گئے ہیں اور عمران خان کے اصرار کے باوجود بھی اسد عمر نے ان سے معافی نہیں مانگی. پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہونا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج آپ کے پاس بہت بڑی بڑی خبریں ہیں اور بہت دلچسپ خبریں ہیں. بالکل سر, دلچسپ وہ خبریں اس لیے بھی ہو جاتی ہیں کہ آپ کی پیشن گوئیاں بہت سچ ثابت ہونے لگ گئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بھی نا کوئی زیادہ ستاروں کا حال آنا شروع ہو گیا ان سارے سیاستدانوں کا, کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ 2 تاریخ کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ تیز ہو جائے گا, تو ہم نے دیکھا 2 تاریخ سے پہلے ہی جو ہے وہ 2 بہت اہم شخصیات جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہیں, ایک عمران ریاض اور ایک شیخ رشید. شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ آج ریمانڈ کے لیے بھی پیش کیا جا رہا ہے. تو اس پہ آپ بتائیے گا پہلے اپنا انالیسس, پھر فردر کون سی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں ان کا احوال بھی آپ سے پوچھیں گے ہم. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے جو بگ ماؤتھس ہیں, جو پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے ہیں اور جو بھی ان کے منہ میں آئے وہ فرما دیتے ہیں, ان کی گرفتاری ان کو چپ کرانا مقصود ہے. کل وہ آئے ہیں, اگرچہ وہ چپ نہیں کر پا رہے, لیکن اب دیکھیے نا شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کہاں ہیں, جبکہ وہ تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوتے تھے. اسی طرح اعظم سواتی صاحب کہاں ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے پاکستان کے فوج کے جو عہدیداران تھے ان کا نام لے کے ان کو گالیاں لکھا کرتے تھے, تنقید کرتے تھے. تو یہ چپ کروا دیے گئے. تو پاکستان کے اندر جو مقتدرہ ہے اس کا خیال ہے کہ اس طرح کر کے مطلب آپ سیاست کریں لیکن ہماری طرف نہ آئیں. مطلب بیسک آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ آپ سیاست کریں بھائی, اور بیانات بھی دیں اور میڈیا ٹاک بھی کریں, لیکن ہماری طرف نہ آئیں. میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کو یہ ڈیفرنس معلوم تھا اور ہے, اور اب لگ بھی گیا ہوگا. وہ شاید شہباز گل یا اعظم سواتی نہ بنے, لیکن وہ جو پاکستان کی مقتدرہ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگاتے تھے اس میں شاید وہ احتیاط برتنی شروع کر دیں, اس طرف شاید وہ نہ جائیں. تو جو ہے وہ اب آپ دیکھیے نا, فواد جو ہیں وہ 3 دن رہ کے آئے ہیں, تو وہ ان کو مطلب کہ رونا آ گیا کاشف عباسی کی. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سال اندر رہے ہیں احد چیمہ صاحب, بیوروکریٹ تھے, سیلیبریٹڈ بیوروکریٹ تھے. انہوں نے لاہور کی جو یہ اورنج لائن پروجیکٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا تھا, اور اتنے بڑے پروفائل کے بندے کو تو ویسے ہی انٹرنیشنل ادارے اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی اس کے ہاتھ سے یہ سارا کچھ گزرا ہوا ہے, اس کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو اس کو کسی بڑے پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں. ان کو پکڑ کے ہم نے جیل میں ڈال دیا. آپ کو میں بتاؤں, یہ احد صاحب نے مجھے ذاتی طور پہ بتایا کہ ان کے جو 2 چھوٹے بچے تھے ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے والد صاحب کو پکڑ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جب ملنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ آتے تھے تو نیب کے دفتر کے اندر نا وہ ٹیبل ایک کے اوپر بیٹھ جاتے تھے احد صاحب نا, اور مطلب اس طرح ڈسپلے کرتے تھے کہ جیسے بچے ابو کے دفتر میں ملنے آئے. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے اس طرح کا دور بھی گزارا ہوا ہے نا. فواد صاحب کی تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان ان کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنسز بھی کرتے رہے ہیں, اور اب احد چیمہ کے خلاف فواد چودھری صاحب نے کیا کیا کچھ نہیں بولا ہوا. لیکن میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں, پاکستان کے ون آف دا سٹار بیوروکریٹس ہیں فواد حسن فواد, شاعر بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ میرا خیال ہے کیمیکل انجینئر ہے, اور باہر جا کے کام کرتا تھا ماسٹر کے بعد. وہ اپنے باپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے
پاکستان میں آ گیا. اب اس بیچارے کا کیریئر تباہ ہو گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ آج پیشی ہے, کل پیشی ہے, ابا جی کو یہ چیز پہنچانی ہے. تو یہاں پہ بچوں نے اپنے پیرنٹس کے لیے, اس وقت فؤاد چودھری صاحب جو تھے وہ فؤاد حسن فؤاد کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ میں نے صرف آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. بالکل, یہ تو سچائی ہے, یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے. اور لوگوں نے کس طرح اس کو بھگتا ہے, اور ان دونوں کے اوپر یہی دباؤ تھا نا کہ نواز شریف کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف آپ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں, اور وہ نہیں بنے. اور جیسے ہی فؤاد حسن فؤاد جس دن ریٹائر ہوئے ہیں, اس سے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد ان کی رہائی عمل میں آ گئی, اور اعظم خان نے اپنا بدلہ بھی لیا, کیونکہ اعظم خان کی نالائکی کی وجہ سے فؤاد حسن فؤاد نے ایک آدھ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ان کو پروموٹ نہیں ہونے دیا تھا. تو جس کا بدلہ اعظم خان نے لیا, مطلب کسی نے بھی لیا, لیکن فؤاد حسن فؤاد کا جو کیریئر ہے اس کو اس دن رہائی ملی جس دن وہ ریٹائر ہو گئے. 60 سال کی عمر ان کی پوری ہو گئی. جی چلیں, تو خیر یہ آنا ہے. لیکن آپ سر یہ شیخ رشید صاحب کا بتائیے گا, وہ تو کہتے ہیں کہ جی مجھے گھر سے اٹھایا گیا, اور پولیس کا کچھ اور دعویٰ ہے, تو یہ اور آج ان کو ریمانڈ کے لیے بھی پیش کیا جا رہا ہے. ہاں, اس میں کیا حقیقت صاحب پہ ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے, وہ مری پولیس کی طرف سے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان کے یہ شراب پی کے تو جا رہے تھے, ان کے پاس شراب کی 2 بوتلیں بھی تھیں, وہ تو خیر پولیس کہیں سے بھی برآمد کر سکتی ہے, اور 3 ان کے اوپر سر ویسے یہ تو سر یہ جو ہے نا, یہ مری پولیس کی نالائکی ہے. دیکھیں رانا ثناء اللہ پہ ان کے پاس جو ہے وہ کتنی ساری جو ہے 18 کلو گرام ہیروئن ڈالی آج تو کچھ نہیں ہوا. اب شیخ رشید صاحب کو پکڑنا ہی تھا تو ان کے اوپر صرف 2 بوتلیں ڈالنی تھی, تو ان کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا اب نہیں, لیکن ساتھ میں جو 3 بندوقیں ڈالی ہیں بغیر لائسنس کے, تو وہ تو نان بیلیبل وارنٹ ہے نا. مجھے آج کے اس مقدمے سے یہ لگتا ہے کہ شاید شیخ رشید کا ریمانڈ لمبا چلے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ میں آپ کو اپنے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جب 2 دن کا ان کا ریمانڈ ختم ہوگا, ہفتے کے دن, تو ان کو پیش کیا جائے گا, تو ساتھ میں پولیس نئی FIR پیش کر دے گی کہ جناب یہ ایک اور بھی FIR ہمارے پاس ہے, تو اس میں بھی ہم نے ان سے تحقیق کرنی ہے. تو ہو سکتا ہے 2 دن کا ان کا ریمانڈ مزید ہو. لیکن سر شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں جس حکومت نے مجھے پکڑا ہے تو اس کی حکومت چلی گئی ہے, تو کیا اب شیخ رشید کو پکڑنے کے بعد اس حکومت کے دن بھی تھوڑے رہ جائیں گے؟ اصولی طور پہ تو جو جیسا وہ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے. ویسے بھی جمہوریت کے اندر تو حکومت بنتی ہی جانے کے لیے ہے, جمہوریت کے تحت آنے والوں نے سزا تھوڑی بیٹھے رہنے ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں تو بالکل بھی 1.5-2 سال کے بعد بھی جمہوری حکومتوں کی چھٹی ہوئی ہے. لیکن شیخ رشید صاحب جو تھے, جو ان کا دعویٰ تھا کہ جس دن میں پکڑا گیا قیامت آ جائے گی, پنڈی بند ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں, کل میں نکلا ہوں شاپنگ کرنے کے لیے, مختلف جگہوں پہ گیا ہوں, مختلف جگہوں پہ انٹریکشن کیا ہے لوگوں کے ساتھ. لوگ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے اوپر کہکا لگاتے ہیں, اور ارسپیکٹو کہ ان کا کس پارٹی سے تعلق ہے. مطلب عمران خان لور جو ہیں وہ بھی جو تھے, وہ شیخ رشید کی شادی کو, شیخ رشید کی شادی کہہ رہا ہوں, شیخ رشید کی گرفتاری کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. ان کی شادی تو کیا ہونی ہے, پہلے گرفتاری والا معاملہ تو حل کر لیں. نہیں, وہ تو کہا کرتے تھے کہ ہتھ کڑی میرا زیور ہے, جیل میرا سسرال ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ سسرال جانے کے لیے تھانے پہنچ گئے. ٹھیک ہے, حوالات میں ہیں, اور شیخ صاحب جو ہے انہیں وہاں پہ تمام سہولیات دستیاب ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے شیخ صاحب کا ریمانڈ شاید کسی اور مقدمے میں اور کر دیا جائے, یہ عین ممکن ہے. تو بہرحال چلیں دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اب اگلی گرفتاری کی باری کس کی ہے, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ بہت ساری گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. ہاں, فرق حبیب صاحب ہیں لائن پہ, اور بہت سارے کرپشن کے چارجز ہیں, اس کے اوپر نوٹس بھی دے رکھا ہے. اور اپنا اللہ بھلا کرے, اپنا وہ جو تھے ارشد شریف مرحوم کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ بھی ان سے برآمد کرنا ہے, مراد سعید صاحب, تو ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. یہ لوگ, حماد اظہر کا نام بھی سننے میں آ رہا تھا. نہیں, حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے ہیں تھوڑے سے. ٹھیک ہے, اچھا, اور پیچھے ہو گئے ہیں, ہیں, مطلب سیف زون میں. ہاں, اس وقت جو ہے بنی گالہ کے اندر وہ اس بات کے اوپر لڑائی ہے کہ کل جو اجلاس ہوا ہے اس میں
آپ کو شاید اس امر کا پتہ ہو، نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں، وہاں پہ باقاعدہ توتکار ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی بائیکاٹ کر کے چلے گئے ہیں اور ان کو منا کے اچھا لائے ہیں اسد کیسر یا پرویز خٹک واپس ہاں نہیں، وہ جو شاہ صاحب تھے نا، وہ جو وزیر داخلہ رہے ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ، اور جی جی یہ منا اعجاز کے شاہ، واپس لائے۔ اور عمران خان نے کہا کہ اسد آپ نے بدتمیزی کی ہے، شاہ صاحب سے معافی مانگو۔ اسد عمر نے معافی نہیں مانگی۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیے عمران خان صاحب، آپ ساری سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کے اس فیصلے کے نتیجے کے اندر ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ مائنس ہو رہے ہیں، نکو ہو رہے ہیں، جنہوں نے وہاں پہ جنرل الیکشن میں جانا ہے، تو آپ اس فیصلے پہ نظر بالکل ثانی کریں۔ تو اس کے اوپر اپنا اسد عمر نے شاہ محمود قریشی کو بے نقد سنائی اور کہا کہ جناب انہوں نے ملتان والی سیٹ آپ کو دی تھی اور آپ وہ سیٹ ہار گئے تھے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا، اور آپ جو ہے نا وہ فلاں ہیں، اور آپ چیئرمین شپ پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تاکہ عمران خان پکڑا جائے، اور بڑی اچھا ہاں اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ ناراض ہو گئے اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اجلاس کا بائیکاٹ کر گئے۔ پھر اعجاز شاہ صاحب اور میرا خیال ہے پرویز خٹک ان کو منا کے واپس لائے، اور عمران خان کے اصرار کے باوجود بھی اسد عمر نے ان سے معافی نہیں مانگی۔ تو اجلاس خیر چلتا رہا، لیکن اس کا نتیجہ سامنے جی جی آیا، راجن پور کی سیٹ سے عمران خان صاحب وڈرا کر گئے، اور اس کی وجہ وہ ٹھیک بنیادی طور پہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہے، جس کے اندر انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ جی نہ تو میں کسی جگہ کے اوپر ممبر اسمبلی ہوں اور نہ میں الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حالانکہ عمران خان صحیح صاحب جو تھے وہ 9 میں سے جو 7 سیٹیں جیتے تھے ضمنی الیکشن میں، ان کا بالکل نوٹیفکیشن جو ہے وہ مطلب کہ ہو چکا ہوا ہے، میرا خیال دسمبر کے مہینے میں ہوا تھا، اور کہا گیا تھا بالکل کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان میں سے کسی ایک سیٹ کے اوپر حلف اٹھائیں گے۔ تو الیکشن کمیشن آف جی پاکستان کے آفیشیل نوٹیفکیشن کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ممبر تو ہیں، اور اگر وہ ممبر ہیں ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 62 63 کے ضمن میں آتے ہیں، اور ان کا یہ سٹانس نہیں مانا جائے گا کہ چونکہ میں ممبر نہیں ہوں تو اس لیے مجھے نہیں پوچھا جا سکتا۔ تو یہ اس ایشو میں سے نکلنے کے لیے یہ اجلاس جاری تھا ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کا، جہاں صحیح پہ یہ کام ہوا ہے۔ مطلب عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کا ہم سن رہے تھے وہ بھی تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ مارچ میں ہوگی، چلیں یہ بھی میں اچھا آپ کو بتا مارچ میں، دیتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ پہلا ادوارہ، پہلی جو دہائی ہے یا پہلے جو 10 دن ہیں فروری کے، ان میں جی ان کو جو ہے وہ کیا جائے گا، مطلب کہ گرل کیا جائے گا، ان کے ارد گرد جو زیادہ بولنے والے لوگ ہیں جو کہ جی پی ٹی آئی کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں، یہ گرل ہوں گے۔ اور آپ دیکھیے نا، جتنا شور پچھلی دفعہ عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری پہ مچا تھا اور جتنے پی ٹی آئی نے کیے تھے، وہ بس ایک آدھ کل بالکل انہوں نے ٹرینڈ بنایا ہے ٹاپ کا۔ حالانکہ عمران ریاض صاحب کسٹڈی میں ہیں، اور ابھی تک جب ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں جمعے سے پہلے، تو اس وقت تک انہیں جی ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، لیکن وہ والی جوش و خروش پی ٹی آئی کی صفوں میں نظر نہیں آ رہا اس وقت، اگر آپ دیکھیں تو نہ سوشل میڈیا پہ وہ کوئی زیادہ اتنا شور مچا رہی ہے جتنا اتنے پچھلی دفعہ مچایا تھا۔ پچھلی دفعہ تو وہ بہت زیادہ تھا۔ عمران ریاض نہیں، خان ویسے صاحب یہ کے تو پچھلے کافی دنوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹرینڈز جس طرح سے پہلے ٹاپ ٹرینڈز رہتے تھے اور وہ کافی دن تک جو ہے وہ چلتے رہتے تھے، اس طرح سے اب ان کے سوشل میڈیا میں وہ دم نہیں رہا، اس طرح کے دیکھیے ٹرینڈ جو ہے وہ اب کئی دن تک ایک ہی ٹرینڈ نہیں چلتا۔ ہاں دیکھیے، احمد نورانی صاحب نے ایک الزام لگایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کو نلیفائی کرنے کے لیے وہ جو ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کے اوپر وہی کہوں گا کہ لمحہ موجود میں یہ جرم جو کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ یہ زیادہ تر ٹرینڈ چلاتے تھے سرکاری پیسوں سے، اور سرکاری خزانہ کیئر ٹیکرز کے آنے کے بعد پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی ان کے
کنٹرول سے نکل گیا ہے. جیسے دیکھیے پچھلے دنوں پنجاب کے اندر خبر آئی کہ 26 ارب روپے کا کوئی حساب ہی نہیں مل رہا کہ وہ کہاں گئے. یعنی جو حکومت پنجاب کا اکاؤنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس, اس سے تو وڈرا ہو گئے ہیں, لیکن آگے سرکاری سسٹم کے اندر ان کا ریکارڈ ہی نہیں مل رہا کہ وہ کہاں پہ گئے ہیں. تو اسی طرح لیکن سر ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے اب گرفتاریاں عمل میں آنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو تھوڑا ڈر خوف ہو گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں, کہ شاید ان چیزوں پہ اتنے زیادہ وہ ووکل نہیں ہیں. ہاں دیکھیے, قانون پیکا کا قانون پڑھنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ اگر آپ کسی کو یہ کہیں, اس بات پہ ابھاریں کہ اپنے گھر سے نکلو اور مظاہرے کرو اور ان کے خلاف یہ کرو اور وہ کرو, یہ 505 لگتی ہے اس کے اوپر, اور 500 بھی 505A لگتا ہے اس تو کے پھر. لیکن اگر سر یہ قانون ہے تو پھر اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی احتجاج تو ہر ایک کا جمہوری حق ہے, پھر یہ جمہوری حق تو نہ ہوا. نہیں, یہ دیکھیے اب قانون بن گیا ہوا ہے نا, اور قانون عمران خان صاحب نے بنایا تھا کہ آپ کسی نے بھی بنایا ہو, عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی الف بے جیم ڈالو, مطلب لیکن پھر جمہوری حق تو نہ ہوا نا. میں خود اس کا وکٹم رہا ہوا ہوں, میرے خلاف بھی وہی کیسز 2-3 جو فائل ہوئے تھے وہ یہی تھے. تو میں دوستوں کو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور میں اب بھی اس ولاگ کے ذریعے بھی, کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, جس کو مرضی ناپسند کریں, جس کو مرضی پسند کریں, 2 باتیں نہ کریں, تاکہ آپ 500 اور 505A کی یا 505 کی زد میں نہ آ سکیں. وہ یہ ہے کہ کسی کو کچھ کرنے کا نہ کہیں کہ آپ باہر نکلیں, سارے لوگ یہ کریں وہ کریں. اس طرح کے کام آپ ٹویٹر سپیسز میں کر لیں, لیکن ٹویٹر پہ نہ کریں, کیونکہ بہت کلوزلی اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. بھلے آپ کسی نیک کام کے لیے بھی لوگوں کو کہیں گے تو آپ اس کی زد میں آتے ہیں. تو اس لیے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بندہ وہ کرے ہی نہ, اس گلی نہ جائے جس گلی کے اندر یہ والا نقصان ہونے کا خدشہ ہو. تو میں تو بھائی یہ ایڈوائس ہی کر سکتا ہوں. اب ہم ویسے بھی بزرگ ہو گئے ہیں, تو بچوں کو ایڈوائس آپ کی یہ ایڈوائس بھی لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی, اور آپ کی پیشن کوئی بھی لوگوں تک پہنچ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے نا وہ مارچ میں ہو سکتی ہے. تو میرے خیال پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو کانشیس رہنا چاہیے, جس طرح سے آپ کی پیشن گوئیاں پوری ہو گئی ہیں, تو وہ تیاری کر کے رکھیں کہ ان کی گرفتاری کے لیے 8, 9 اور 10 مارچ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. چلو اس کو وہ تو 8, 9, 10 مارچ کو جو ہے وہ ہم آپ سے پوچھ ہی لیں گے. لیکن یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے رہنما اکثر یہ بات کہتے ہوتے تھے کہ نہیں جی ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں اور بات چیت بھی ہو سکتی ہے. تو اب جس طرح سے ان کو اے پی سی کے لیے بلایا جا رہا ہے, یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو پی ٹی آئی کے اراکین کو دعوت دی گئی ہے, تو اب آپ کو لگتا ہے, کیونکہ اس کا فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے اور عمران خان صاحب کسی کے ساتھ جلدی سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی شمولیت اختیار کرے گی, یا ابھی بھی ملک میں یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے بھی, معاشی طور پہ بھی اور سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے بھی پی ٹی آئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے الگ بیٹھ جائے گی؟ دیکھیے بات اس میں 2 چیزیں ہیں. پی ٹی آئی کے لیے کیچ 22 سچویشن ہے. میرا نہیں خیال عمران خان جائیں گے, کیونکہ عمران خان اگر جائیں گے تو پھر ان کا وہ سٹانس جو ہے نا وہ نلیفائی ہو جائے گا, جس کے تحت وہ عدالتوں میں. تو عمران خان نہ جائیں, کسی اور کو بھیج دیں. ہاں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو عمران خان تو شاید نہ جائیں, کیونکہ ان کا وہ سٹانس نلیفائی ہو جائے گا, جس کے تحت کہ وہ زخمی ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے, وہ نلیفائی ہوتا ہے. تو یہ ہوگا کہ وہ مطلب کہ اپنے پارٹی کے کسی سینئر رہنما کو, اسد عمر کو یا شاہ محمود قریشی کو یا پرویز خٹک کو یا اسد کیسر کو ہو سکتا ہے کہ وہ نامزد کر دیں. اور میری خواہش بھی ہے, اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میری خواہش بھی ہے کہ وہ نامزد کریں, تاکہ وہ جو تاثر ہے پی ٹی آئی کا اپنا کریٹ کیا ہوا کہ ہمیں نیشنل ڈسکورس میں سے آؤٹ کیا جا رہا ہے, ایک تو وہ خود ہی اس کی جو ہے وہ تردید کر دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو اے پی ایس کے بعد جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب گئے تھے اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے ہاتھ بھی ملایا تھا. وہ تصویر بڑی تاریخی قسم کی جو ہے وہ موجود ہے وہاں پہ. تو اس لیے وہاں پہ آپ جو ہے مجھے لگتا ہے, میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جائے گی. اور پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہونا چاہ رہی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کو لفٹ نہیں کروا رہی. تو یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہاں پہ وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہوں, اور کیونکہ وہ بھی تو آئے ہوں گے نا وہاں پہ,
تو ان کے ساتھ ہینڈ شیک بالکل کریں بالکل اور ان کو اپنے جذبات کا اظہار کریں. تو یہ موقع میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے جس نے بڑی حماقتیں کر لی ہیں پولیٹیکلی, اور حکومتیں دو توڑنا بھی اس اور استعفے دینا بھی حماقتیں تھیں, اب اگر ان سے رجوع کرنے کا انہیں ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے کوئی ورکنگ ریلیشن کسی سارٹ کے قائم کر سکے, تو وہ اسے مس نہیں کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ وہ مس نہیں کریں گے. تو وہ تو مس نہیں کریں گی. اگر پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو باقی اتنی جماعتیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ نہیں کیونکہ اس وقت تو لازمی پی تو ٹی آئی نہیں ہے ایک نا. سائڈ پہ اور باقی تمام جماعتیں ایک سائڈ پہ ہیں. نہیں اپوزیشن نہیں میں تو صرف ایک پی ٹی آئی نظر آتی ہے. ورکنگ ریلیشن کی میں نے بات کی ہے, گود میں بٹھانے کی بات نہیں کی, ورکنگ ریلیشن کی بات کی ہے جس کے سر یہاں پہ ورکنگ ریلیشن کب چینج ہو وہ پتہ بھی تو نہیں چلتا. ہاں یہ تو آپ کی بات درست ہے. ایک ورکنگ نہیں, ایک کسی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن اگر ڈیولپ ہوتے ہیں تو دوسرا ایک سیکنڈ میں انسیکیور ہونا شروع ہو جاتا ہے, میں تو ان کے اگلی ساتھ بات تعلقات نہیں خراب ہو کہی میں جاتے نے, ہیں. چلے میں کہہ دیتا ہوں, رات مبشر لقمان بھی اپنی پروگرام میں یہ بات کہہ چکے ہیں, میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ ورکنگ ریلیشن ہوں گے کہ جناب ہمیں زیادہ نہ مارا جائے یا ہمیں زیادہ نہ رگڑا جائے, ہم رہنے کو تیار ہیں, جتنا بھی پولیٹیکل سپیس لیں لیکن ہمیں پولیٹیکل سپیس تو دی جائے نا. یہ ورکنگ ریلیشن وہ نہیں ہوں گے جو عمران خان کہتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف آپ نے عدم اعتماد ناکام نہ بنا کے ہم سے غداری کی ہے اور آپ جو ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں اور نیوٹرل جانور ہوتے ہیں. یہ وہ والے ورکنگ ریلیشن نہیں ہوں گے, یہ وہ ہوں گے کہ ہمیں ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ سروائیو کرنے دیا جائے, رہنے دیا جائے. سر ویسے اگر سب کو جو ہے وہ پولیٹیکلی سروائیو کرنے دیا جائے اور باقی عوام کے اوپر فیصلہ چھوڑا جائے تو میرے خیال سے یہ ہمارے ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے تو بہتر ہے, تاکہ اس میں سے جو بھی چھانٹی ہونی ہے وہ خود ہی ہو جائے. جی نیچرل ڈسکورس ہونے دیا جائے, نیچرل پروسیس چلنے دیا جائے. سیاست کے اندر کبھی بھی بیرونی مداخلت جو ہوتی ہے, پارٹیوں کے اندر جو بیرونی مداخلت کرتی ہے, توڑ پھوڑ کرتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, اس کا کبھی بھی اچھا انجام نہیں ہوا. یہ بات ہمیں معلوم ہے, تاریخ میں لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس بات کو کم از کم موجودہ قیادت تو اس بات کو لرن کر گئی ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. لیٹس ہوپ کہ سینٹی پرویل کرے, تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی ان دونوں میں سے کسی ایک اجلاس میں تو کم از کم ضرور جائے. جی ناظرین, تو آپ نے رضوان رضی صاحب کا ڈیٹیل سے انالیسس سنا, جو بھی آج کی امپورٹنٹ خبریں تھیں. نیکسٹ ویک جو ہے وہ انشاءاللہ منڈے کو رضوان رضی صاحب کے انالیسس کے ساتھ پروگرام بات کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.